السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے جمعہ کا جو موضوع ہے روزے کے مسائل، اور خاص کر کے روزے کے مسائل میں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہمارے اندر بہت سے ایسی غلط فہمیاں ہیں، بہت سے ایسی باتیں رائج ہو چکی ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ کرنے سے روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا، یا پھر اگر غلط فہمیاں نہیں ہیں تو شک و شبہات ہیں کہ اگر یہ کروں گا تو روزہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، اور امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے، اور ویڈیو کے ذریعے جہاں تک یہ لوگ دیکھیں گے اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور ان کو یہ علم آئے گا کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، روزے ہی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس کا ترجمہ ہے پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اس مہینے سے مراد یہاں پر رمضان کے مہینے کو پائے، رمضان المبارک کو پائے، اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھیں۔ رمضان کا مہینہ اگر تمہیں مل رہا ہے تو اس میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہیں روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور روزے جب رکھ لیتے ہیں تو غلط فہمیاں ہو یا پھر غلط باتیں ہو، غلط مسئلے مسائل ہو، وہ ہمارے اندر رائج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کے عورتوں کا معاملہ دیکھیں، یا پھر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا معاملہ دیکھیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ میں آپ کے سامنے لگ بھگ ایک 37 سے لے کر ایک 40 تک میں ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں روزوں کے مسائل ہی میں بیان کروں گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن آج کے اس بیان میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1 ہے، یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کروں کہ مسواک کرنے سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک کا مزہ، جو لکڑی کا جو مزہ ہوتا ہے وہ منہ میں محسوس ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گالی دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بولتے ہیں نا، گالی دے کر فوراً بولتے ہیں کہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا۔ گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فلمیں وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ گالی دینا یہ بھی گناہ ہے، فلمیں دیکھنا، پکچر دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن جو روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے، روزے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے گالی دینے سے، فلمیں دیکھنے سے، لیکن سرے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
تو یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے گالی دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا کیا، تو روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں روزہ ہوں، میں بال نکال سکتا ہوں کیا، بال کٹنگ کر سکتا ہوں کہ یہ بھی پوچھنے آتے ہیں، تو بال نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ 12 بجے کے پہلے نکالیں یا پھر 12 بجے کے بعد نکالیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال، یہ ذہن ہے کہ 12 بجے سے پہلے اگر کوئی کام کریں گے، ناخن وغیرہ نکالیں گے، بال نکالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، 12 بجے کے بعد نکالیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمیاں ہیں، تو اس کو دور کریں، چاہے آپ 12 بجے کے پہلے نکالیں یا پھر 12 بجے کے بعد نکالیں، ناخن ہو یا پھر سر کے بال ہو، بغل کے بال ہو، شرمگاہ کے بال ہو، آپ نکال سکتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ سر پر یا پھر مونچھوں پر جو تیل لگاتے ہیں، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سر یا پھر مونچھوں پر، داڑھی پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن یا پھر ٹیکا لگانے سے، انجیکشن، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن یا پھر ٹیکا نہیں لگانا چاہیے، انجیکشن اگر لگائیں گے تو آدمی کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اور روزے کے اندر آدمی کمزوری محسوس کرنا چاہیے، روزے کو فیل کرنا چاہیے، روزے کو محسوس کرنا چاہیے، تو انجیکشن لگانے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت آتی ہے تو روزہ نہیں رہتا، اس وجہ سے انجیکشن نہیں لگانا یہ کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ایک مثال دے کر انہوں نے بیان کیا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ انجیکشن لگائے بغیر طاقت حاصل کر ہی نہیں سکتا، بہت کمزور انسان ہے، اور اس کے وجہ سے وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس انسان کو اجازت دی گئی ہے جو بہت کمزور ہے یا پھر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہاں پر علماء کرام اس کو اجازت دیے ہیں کہ وہ انجیکشن لگا سکتا ہے تاکہ اس کو طاقت حاصل ہو اور وہ روزے پورے کر سکے۔ لیکن ایک عام انسان ہے، طاقتور انسان ہے، اور صرف یہ ایک تھکاوٹ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں چلو انجیکشن لے لیتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے روزے میں وہ بھی نہ ہو، تو اس انسان کو علماء کرام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو انجیکشن کے معاملے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ آپ جن علماء کرام کو مانتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے علماء کرام نے آپ کو انجیکشن لگانے کا مشورہ دیا ہے تو آپ لگائیں، اور آپ جن علماءوں کو مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انجیکشن نہ لگائیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو انجیکشن نہ لگائیں، تو اپنے علماء کو آپ فالو کریں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا پھر آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ترتیب وار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ روزہ نو توڑنے والی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گرمی اور پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے انسان روزے میں غسل کرتا ہے، یعنی اس کے پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے غسل، نہ سنت ہے، ایسے ہی وہ نہا رہا ہے، گرمی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا پھر روزے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، روزے میں اگر وہ نہاتا ہے تو وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ جسم کی پانی کی ٹھنڈک اس کا جسم محسوس کرے تب بھی وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پی لیا انسان، بھول کر، یا وضو کرنے کے بعد تھوڑا پانی پیتے ہیں یا پھر گھر میں آتے جاتے پانی پیتے ہیں، بھول کر کھا پی لیا یا پھر اپنے عورت سے تعلق قائم کر لیا بھول کر، ہاں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق میں یعنی گلے میں بلا اختیار، یعنی ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے، اچانک ایسے حلق میں بلا اختیار دھواں یا پھر مکھی منہ کے اندر چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق میں یعنی ہمیں معلوم ہے کہ دھواں ہے پھر بھی ہم منہ نہیں بند کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ مکھیاں اڑ رہی ہیں پھر بھی ہم منہ بند نہیں کر رہے، منہ کھلا ہی رکھے ہیں، تو ہم اس کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو بلا اختیار یعنی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، دھواں منہ میں چلا گیا، مکھی منہ میں چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کروں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم اس کو فکس مان کر چلتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، الٹی ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے الٹی تھوڑی ہو یا پھر منہ بھر کے ہو، یعنی پیٹ میں جتنا بھی کھایا تھا پورا کے پورا باہر نکلے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں پر سوتے ہوئے، یعنی انسان سویا ہے، سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو جائے، خواب میں احتلام ہو جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کے اندر خون آیا، یہاں پر دانتوں کے اندر خون آیا اور وہ خون حلق کے اندر نہیں گیا، اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن دانتوں کے اندر خون آیا اور اس نے وہ خون تھوک دیا، نگلا نہیں،
روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق میں وہ خون جانا نہیں چاہیے۔ ڈکار آئی، کھانے کے بعد روزہ رکھ لیے، صبح کی نماز پڑھے، کھانے کے بعد ڈکار آئی، اور ایسی ڈکار آئی کہ جو کھانا کھائے تھے وہ لذت ہم منہ میں محسوس کیے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو، خاص کر کے اپنے گھر والوں کو بتا سکے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں عطر لگانا نہیں چاہیے، خوشبو لگانا نہیں چاہیے۔ عطر یا پھر خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھیگا ہوا رومال لپیٹ لینے سے، بھیگا ہوا رومال سر پر رکھ لیے، پیٹ کو لگا لیے، تکلیف ہو رہی ہے کر کے، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں پر علماء کرام کا پھر ایک اختلافی مسئلہ یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ بیماری میں گلوکوز جو چڑھاتے ہیں، سلائن جو لگاتے ہیں، یہ انجیکشن کا یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ بعض علماء کرام نے گلوکوز چڑھانے کو منع فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر بہت کمزوری ہے، اتنی کمزوری ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتے، تو گلوکوز چڑھا سکتے ہیں، بلڈ بھی چڑھا سکتے ہیں۔ اور آکسیجن لینا، بیماری میں جو آکسیجن وغیرہ جو لیتے ہیں، آکسیجن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز یا پھر بلڈ چڑھانے سے بھی بعض علماء کرام کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ہم ناک ہی کے اندر کھکار کر یہ جو نگل جاتے ہیں، ناک سے کھکا کر گلے میں ہی ہم نگل لیتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تھوک یا پھر بلغم نگلنے سے، تھوک کتنا بھی کیوں نہ ہو اپنے منہ کے اندر، تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات پان کھاتے ہیں، پان کھانے کے بعد ان کے زبان پر لال رہتا ہے، لال کلی کرنے کے بعد، گرگرا کرنے کے بعد بھی وہ زبان کا لال پن نہیں جاتا، لال پنا نہیں جاتا، اور وہ لال پن تھوک کے ذریعے منہ کے اندر جا رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ وہ انسان پان کھانے کے بعد کلی کیا ہو، اچھے سے گرگرا کیا ہو، پھر بھی منہ کا لال رنگ نہیں جا رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر علماء کرام آگے بیان کرتے ہیں کہ بلا اختیار خود بخود لوبان یا پھر دوائی کا چھڑکاؤ کا دھواں حلق میں جانا، یا لوبان وغیرہ جو ہم دھوئیں کا جو ذکر میں نے آپ کے سامنے فرمایا، لوبان وغیرہ یہ کرتے ہیں، یا پھر دوا جو چھڑکاؤ جو کرتے ہیں، اس کا بلا اختیار، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر وہ منہ میں لے رہے ہیں، نہیں، بلا اختیار، ہمارا اختیار نہیں ہے، اچانک سے وہ خود بخود ہمارے منہ کے اندر دھواں ہو یا پھر وہ دوا کا چھڑکاؤ ہو، وہ حلق کے اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے اندر وضو کے درمیان، وضو کے دوران ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد منہ میں ایک تری محسوس ہوتی ہے، کچا پن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کلی کرنے کے بعد منہ میں جو کچا پن رہتا ہے، تری رہتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں کلی کیا، کلی کر کے تھوکا، میں پانی باہر تھوکا، لیکن پھر بھی میرے منہ کے اندر پانی کی تھوڑی ایسا پانی جیسا کچھ لگ رہا تھا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام آگے بیان کرتے ہیں کہ بام یا پھر کریم، یہ جو وکس جو لگاتے ہیں، جھنڈو بام وغیرہ، یہ سر دکھنے کی وجہ سے کچھ بھی چیزیں، یہ جو کریم وغیرہ جو لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور علماء کرام آگے بیان کرتے ہیں بد نگاہی یا پھر بد خیالی کی وجہ سے مزی کا نکلنا، ایک احتلام ہی کی ایک شکل ہے، سمجھ لیں، مزی یا پھر وتی کا جو ذکر کیا گیا، چکناہٹ جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، بد خیالی، بد نگاہی، غلط منظر، فحش منظر ہم نے دیکھ لیا، اس کی وجہ سے وضی نکلی، وضی نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں جاتا، نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک کمزور انسان ہے، کمزور انسان کا یہاں پر ذکر کیا گیا، کمزور انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو بری نظر سے دیکھنے کی وجہ سے یا پھر صحبت کے تصور کی وجہ سے اس کو انزال ہوتا ہے، یعنی ڈسچارج ہوتا ہے، منی نکلتی ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف تصور کی وجہ سے۔ ہاں اگر غیر محرم ہے، یا پھر غیر محرم کو دیکھا، یا پھر تصویر دیکھا، یا پھر فلم دیکھا، فلم دیکھنے کے بعد اس کو انزال ہوا، ڈسچارج ہوا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ ہے اور یہ مکروہ لکھا گیا ہے۔ روزہ سرے سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ اور مکروہ لکھا گیا ہے۔ بیوی کا محبت میں، بیوی سے محبت میں بوسہ لینا جو یہ کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحبت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کر، لیکن بوسہ وغیرہ لیتا ہے، چومتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کا جس کا مزہ زبان پر محسوس ہو، یعنی مسواک
جو ہم کرتے ہیں اس کا مزہ محسوس ہو، یا پھر مسواک کیسی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، یہ ہمیں زبان میں محسوس ہو رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زیر ناف یا پھر بغل کے بال کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر علماء کرام ایک چیز بیان کرے ہیں، ہارٹ والے پیشنٹ کے متعلق یہاں پر بیان کیے ہیں کہ ہارٹ کی بیماری میں زبان کے نیچے گولی رکھنا، بشرطے کہ اس کا دوائی کے اجزاء لعاب تھوک کے ساتھ حلق میں نہ جائے۔ یعنی کسی کو ہارٹ اٹیک وغیرہ آیا ہے یا پھر اس کے زبان کے نیچے کوئی گولی وغیرہ رکھے ہیں تو وہ گولی تھوک کے ساتھ اس کے اجزاء ہو یا پھر اس کا ٹیسٹ ہو، حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، وہ حلق کے نیچے نہیں جاتا دوائی کا اثر وغیرہ، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا جو ٹیسٹ کرتے ہیں بیماری وغیرہ میں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب میں روزے میں ہوں، خون نکال سکتے ہیں کیا؟ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ خون نکالنے کی وجہ سے، خون کا ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈائلیسس جو کہتے ہیں، ڈائلیسس کرنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں، یعنی رات میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا یا پھر رات میں احتلام ہو گیا اور وہ صبح اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے یا پھر صبح صادق ختم ہونے سے پہلے وہ نہا لیتا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا اس کا مانا جائے گا، روزہ رکھنا اس کا مانا جائے گا، اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سحری کے وقت میں اگر وہ ناپاکی کے حالت میں بھی اگر کھاتا پیتا ہے، روزہ سحری کرتا ہے تو اس کی سحری ہو جائے گی، لیکن صبح صادق سے پہلے وہ کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ نہاتے وقت، بہت سے لوگ نہاتے وقت یا پھر بارش میں بھیگتے ہوئے یا پھر پانی میں تیرتے ہوئے بلا اختیار پانی کا کان میں چلا جانا، نہاتے وقت ہے یا پھر بارش میں بھیگ رہی ہیں یا پھر ندی میں نہا رہی ہیں، بلا اختیار کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کا جو میل نکالتے ہیں، کان کا میل آپ کتنا ہی کیوں نہ نکالیں، کتنی ہی بار کیوں نہ نکالیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ آخر کے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی اس تقریر کو مکمل کروں گا۔ گرد و غبار، دھول مٹی بلا اختیار حلق یا پھر ناک میں داخل ہو جائے، گرد و غبار، مٹی، دھول مٹی وغیرہ بلا اختیار ناک میں یا پھر منہ میں داخل ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو پیشنٹ حضرات رہتے ہیں جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ پیچھے کا راستہ، پاخانہ کا راستہ، اس کے مسے پر زخم یا پھر زخم پر دوائی لگانے کی وجہ سے، پیچھے کے پاخانے کی جگہ دوائی لگانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر علماء کرام آخر میں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان یا پھر روزے کا ٹائم ٹیبل کے وقت کے بعد بھی کھاتا پیتا رہا لیکن صبح صادق سے پہلے رک گیا، صبح صادق سے پہلے کھانے پینے سے وہ رک گیا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بہت سے لوگ سحری کو جلدی اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ وہ کب تک کھانا پینا ان کو جائز ہے؟ جب تک صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا۔ سحری کا آخری ٹائم جو ہے، جو اپنے کیلنڈروں وغیرہ میں، کارڈ میں جو دکھائی دیتا ہے سحری کا آخری وقت، اس وقت تک اگر وہ کھاتا پیتا رہا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کیا کر دے؟ بند کر دے۔ اور اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی سحری کے بعد بھی کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ عوام میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں تھی، خاص کر کے ہمارے گھر کے عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اور عورتوں کی وجہ سے وہ ہمارے اندر بھی آتی ہیں۔ غلط فہمیاں، غلط مسئلے مسائل ہمارے اندر دماغ کے اندر گھر کر جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں۔ میں قریباً 40 یا پھر 42 چیزیں آپ کے سامنے ایسی بیان کیا ہوں آج کے دن میں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو حضرات بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آنے والے جمعہ میں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا پھر کب روزہ ہوگا یا پھر کب روزہ نہیں ہوگا۔ بہت سے حضرات نیت کے معاملے کو لے کر بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھ 12 بجے تک تو روزہ رکھ، 12 بجے تک ہوا تو ٹھیک ورنہ روزہ چھوڑ دے۔ دیکھ تو صبح اٹھ، صبح سحری میں اٹھا تو ٹھیک ہے، صبح سحری میں نہیں اٹھا تو روزہ نہ کو رکھو۔ تو ایسے بہت سے مسئلے مسائل ہے کہ نیت کتنی ضروری ہے
روزے کے لیے، اور رات ہی میں وہ کرنی چاہیے یا پھر سحری ہی میں یہ کرنی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 10 بجے تک دیکھیں گے، 12 بجے تک دیکھیں گے، اگر نہیں ہوا تو چھوڑیں دے، رونے لگا یا پھر تکلیف دینے لگا، گھر میں ستانے لگا بچہ، تو اس کا روزہ اپن توڑیں گے۔ تو یہ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل کن چیزوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور روزے رکھنے کے شرائط وغیرہ کیا ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ میں جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر بولنے میں یا پھر سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کوتاہی خامی بھول چکی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو معاف عطا فرمائے۔ خاص کر کے جو نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، اس کے مسئلے مسائل کہ کب صحیح ہے، کب غلط ہے، کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، اس کے اہم مسائل ہم تمام لوگوں کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرض علوم ہے، فرض علوم کا علم رکھنا، اس کی معلومات ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حافظ صاحب ہی کو معلوم ہو، عالم صاحب کو معلوم ہو، مفتی صاحب کو معلوم ہو، پیر صاحب کو معلوم ہو، بلکہ جو کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، مسلمان ہے، ان چیزوں کے متعلق اس کو مسئلے مسائل معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہم دوسروں لوگوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا خود کتابیں پڑھ لیں، مسئلے مسائل اگر معلوم کر لیں تو آپ خود دوسروں کو مسئلے مسائل کا حل بتائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔